اب ان معاملات کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اب یہ جس طرح یہ معاملات ہمیں سمجھ میں نہیں نہ آ رہے، اسی طرح ہمیں یہ معاملات میں سمجھ میں نہیں آتے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کا فیض ہو سکتا ہے۔ اب یہ معاملات عالم کی سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، تو آپ نے اس کی پروسیس بتایا کہ تو وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور پھر دعا کر کہ اے اللہ، اس دعا میں آپ نے اس کو کیا بتایا کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تیرے سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو میری بینائی جو ہے وہ لوٹا دے۔ یہ کیا معاملہ ہوگا؟ اب تو نبی زندہ ہے اور نبی اس بات کو ریجیکٹ کر دیں کہ بھائی تم ایسی بات نہ کرو، تم اللہ سے مانگو، میں نے تم کو بتا دیا اللہ۔ یا ایک اور طرف دیکھیں جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جو رحمت العالمین کا جو تصور ہے، اب یہاں پہ ہمیں ایک تو رحمت کا تصور بڑا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا کہ رحمت کا پیرامیٹر کیا ہوگا۔ دوسرا پیرامیٹر جو بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا عالمین کو، کہ عالم کتنے ہوں گے۔ اس پہ اکثر بحث یہ چلے گی کہ اگر دوسرا ایک اور عالم ہے تو کیا وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح موجود ہیں؟ تو کیا 2 اللہ کے رسول ہیں؟ یہ اس لیے ہمارے سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ ادراک نہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں چیزیں کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اپنے وقت کے مطابق، ہم دوسرے وقت کے مطابق چیز کو، جیسے آدم نے یہ دعا کی، آدم کا وقت میرا وقت نہیں تھا، اس لیے آدم جو دعا کر رہے ہیں شاید وہ ایک اور ڈومین پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان کو سارا وقت نظر آ رہا ہوگا۔ شاید ان کے لیے محمد کی ایگزسٹنس جو کہ میرے لیے بھی ہونی ہے ان کے لیے ہو چکی ہو۔ لوکیشن کی بات ہے نا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ یا غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام سے رسول پاک پوچھتے ہیں کہ جبرائیل مجھے اللہ نے دنیا کے لیے تو رحمت بنا کر بھیجا، بتاؤ آسمانوں پہ میرا کوئی فائدہ ہوا؟ اب اللہ کا رسول آسمانوں پر تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو زمین پہ بیٹھا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا تھا تو ہمارے دل ڈرے رہتے تھے، ہم خدا کے خوف سے ڈرتے تھے اور ہم چھپتے پھرتے تھے، ہم اتنا ڈرتے تھے، ہم چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں خدا کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پہ نہ اللہ کی نظر آ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ لیکن جب آپ کا ظہور ہو گیا تو ہمارے دل ٹھہر گئے، تو آپ کا فیض ہمیں آسمانوں تک پہنچا۔ لیکن وہ فیض ہمیں آسمانوں تک کب پہنچا؟ جب اللہ کے رسول کا دنیا میں ظہور ہو گیا۔ اس کی گواہی جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں، لیکن حضرت آدم مانگ رہے ہیں واسطہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کا۔ جو میں سارا کیس بلڈ کر رہا ہوں وہ صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لینئر تھنکنگ آپ جیسے فرما رہی تھی نا کہ لینئر تھنکنگ ہے، انسان کی ہوتی ہی لینئر تھنکنگ ہے۔ انسان یہ کہتا ضرور ہے کہ میں ایکس وائی اور زی ڈیمینشنز ہیں میری، انسان ان 3 ڈیمینشنز میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ آپ کی ڈیمینشن کی ریالٹی صرف اتنی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ ادھر دیکھ رہی ہیں۔ آپ کی ڈیمینشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے کیا، حالانکہ یہ آپ کی 3 ڈیمینشن ہی کا جگہ ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں، لیکن اس 3 ڈیمینشن میں بھی آپ کی اپنی لمیٹیشن ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے تو یہ 3 ڈیمینشن کی یہ لمیٹیشن جو ہے یہ بھی مزید لمیٹائز ہو جائے گی۔ سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ادراک دیا بنیادی طور پہ وہ آپ کو ذہن دیا۔ آپ کی جو نظر ہے جس کو کہ ہم 3rd آئی کہتے ہیں، یہ 3rd آئی آپ کا وہ علم ہے جس کی بنیاد پہ آپ ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب جیسے میں اس بچے کی بات کو اٹھاؤں یا اپنے بھائی کی اس بات کو اٹھاؤں کہ خدا نے تو آپ کو کہہ دیا کہ میں نے جو سکون رکھا ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے، وہی سورہ بقرہ ہے، میں نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے، نماز میں نے صبر رکھا ہے، سکون نہیں رکھا، سکون میں نے رکھا ہے اپنے ذکر میں۔ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کے دلوں سے خوف اور غم اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے خوف اور غم کو اٹھانا رکھا اپنے ذکر کے ساتھ۔ تو پیر کو کیوں ڈھونڈیں گے پھر اللہ کا ہم ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ بات تو لاجیکل ہے نا، لیکن اس کی دوسری ڈیمینشن دیکھو۔ اور صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود
امام علی، ابو ہریرہ بھاگے جا رہے ہیں، ابو بکر نے روک لیا. بھاگے کیا جا رہے ہیں؟ تیز قدم سے جا رہے ہیں. روک لیا، کہا رسول کی موجودگی میں تم قدم تیز اٹھاتے ہو. اب کیا اخلاقی سبق، یہی بات ختم ہو جائے تو یہ کیا اخلاقی سبق ہے کہ زمانے میں آپ قدم کو زور سے مار کے نہیں چل سکتے. یہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کو عطا کی گئی ہے. اور پھر زمانے میں استاد موجود ہے تو تیز قدم سے چل رہے ہو. تینوں، اب یہ تینوں کو چھوٹے لوگ تو ہیں نہیں، تینوں ابو بکر کو کہتے ہیں کہ ابو بکر معاملہ ہی ایسا ہے، معاملہ ہی ایسا ہے، جلدی کرنے کی بات ہے. کہا جلدی کس بات کی کرنے کی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو یہ بتانے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم منافقین ہیں. کون منافقین ہیں؟ علی، عبداللہ بن مسعود، ہم منافقین ہیں. کہا کیسے؟ اب یہ وہی ابو بکر ہے جس کو صدیق بھی اسی لیے کہا گیا تھا کیونکہ راستے میں کھڑے ہو کے اس نے سوال کیا تھا، وہیں پہ اس کو صداقت کا لقب بھی ملا. کہا کیسے؟ کہا جب ہم نماز رسول کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی ایک حالت ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے. تو یہ جو دلوں کی حالت کا بدلنا ہے ابو بکر، یہی منافقت ہے نا. فرمایا ٹھہرو میں جوتے پہن کے آ رہا ہوں. ابو بکر، اب یہ 4 صحابی جا رہے ہیں رسول پاک کے پاس کیا کہنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم پہ نہ رہنا، ہم منافق ہیں، ہم پہ نہ بھروسہ کرنا. آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے آپ کے ساتھی ہیں، ہم منافقین ہیں. ہم جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت ہوتی ہے، جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہی حالت ہمارے دلوں کی بدل جاتی ہے. یہ وہ حالت ہے جو ایک اشارہ نہیں، ایک دلیل کے طور پہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے بتایا کہ جب آپ اچھے استاد کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کے قلب کی حالت بدلتی ہے. اللہ کا رسول بڑا استاد ہے. آپ نے چاروں کو کیا فرمایا؟ آپ نے کہا عین ایمان ہے. اب وہ منافقین بن کے جا رہے ہیں، کہا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. اب یہاں بات کو اس کو روک دیتا ہوں. اب یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جو صحابی جا رہے ہیں ان میں یہ صحابہ شامل ہیں جو کہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر نکلے تو اندھیرا تھا، اندھیرا ہی تھا نا. 2 چراغ ہوا میں کھڑے تھے. وہ دونوں صحابی بات کرتے رہے اور چراغ آگے راستہ دکھاتے رہے. پھر دونوں صحابیوں نے اپنی گلیاں بدل لی، چراغوں نے بھی اپنی گلیاں بدل لی اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے. صبح جب یہ لوگ رسول کے پاس واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کہ یا رسول اللہ رات کو وہ 2 چراغ تھے. اچمبا نہیں، بھائی رات کو پکڑ لیتے چراغ، کوئی ایکشن ہوتا نا، رات کو سکون سے نہ سوتے واپس آ جاتے. They took it as a normal. In the morning they just informed the prophet کہ یا رسول اللہ رات کو وہ 2 چراغ تھے ہمارے ہاتھ میں. فرمایا فرشتے تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، تم جلدی واپس چلے جائے کرو. اب ان صحابہ کے لیے فرشتوں کا پروٹوکول لینا جو ہاتھوں میں چراغ لے کے کھڑے ہیں آپ کو راستہ دکھانے کے لیے، کتنی نارمل بات تھی، کتنی نارمل بات تھی کہ ذرا جلدی کر لیا کرو، کچھ فرشتے انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں. کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دلوں کی جو حالت بدل جاتی ہے یہ عین ایمان ہے.